ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو بلاؤ۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھے وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے، خود اس کے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ جب وہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی خالہ یا اپنے نفس کے علاوہ کہیں کی خرچ نہیں کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا گیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے نہیں سنا۔ اس شخص یعنی والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اس نے وہ اشعار سنائے جس کو اس نے اپنے دل میں کہا تھا۔ چند اشعار پیش کر رہے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی۔ تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ رسول کریم نے تمام اشعار سننے کے بعد اور فرمایا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔